ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، کینیڈا کے بڑے صوبے اونٹاریو میں پچھلے مہینے اکتوبر کی 24 تاریخ کو ہوئے بلدیاتی انتخابات، میونسپل الیکشنز بہت امپورٹنٹ شمار کیے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، لیکن اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی 30 سے کم جو ہے وہ پرسنٹیج دیکھنے میں آئی مختلف شہروں میں، مختلف ٹاؤنز میں اگر دیکھا جائے، لیکن اس جو ہے وہ کم ٹرن آؤٹ کے باوجود بھی پاکستانی کمیونٹی نے ریکارڈز بنائے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس حوالے سے آج کا ہم شو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے مجموعی صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں اور پھر جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس مرتبہ میونسپل الیکشنز میں اونٹاریو میں ہماری 3 خواتین جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں اس میونسپل الیکشنز میں۔ ناظرین، سمیرہ علی جو ہے وہ ملٹن سے ریجنل کاؤنسلر کی پوزیشن پہ جو ہے وہ کامیاب ہوئی، کو انہوں نے ذیشان حمید جو میئر کے لیے لڑ رہے تھے اس مرتبہ ملٹن سے، ان کی سیٹ انہوں نے لی۔ سمیرہ علی پچھلے جو ہے وہ ٹینیور میں کاؤنسلر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہی تھی وارڈ 4 سے۔ انہی کے ساتھ ملیحہ شاہد صاحبہ وڈبی سے انہوں نے ریجنل کاؤنسلر کا الیکشن لڑا، پچھلے ٹینیور میں یہ بھی کاؤنسلر تھی، تو یہ دونوں خواتین جو ہے وہ ایک سٹیپ اوپر چلے گئیں، کاؤنسلر سے یہ ریجنل کاؤنسلر بننے میں کامیاب ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیمی اعجاز صاحب جو ہے وہ ملٹن سے ریجنل کاؤنسلر بننے میں کامیاب ہوئے، یہ ان کی پہلی مرتبہ ون ہے، تو ایک نئے پاکستانی کا اضافہ بہت ہوا ہے، لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک اضافہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 کاؤنسلرز جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جس میں سے عادل خلقی صاحب ملٹن سے، ان کا بھی پہلی مرتبہ یہ کامیاب ہوئے، اور آپ اسکرین پہ ان کی تصاویریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ عاصمہ ملک صاحبہ ٹورانٹو سے، جی ہاں ناظرین، عاصمہ ملک صاحبہ پہلی مرتبہ کوئی شخص مرد یا عورت کی شکل میں سٹی آف ٹورانٹو کی کاؤنسل میں جا کے بیٹھے گا، پہلا ایور پاکستانی کاؤنسلر جو ہے وہ سٹی آف ٹورانٹو میں الیکٹ ہوا عاصمہ ملک صاحبہ کی شکل میں۔ اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ سٹی آف کنگسٹن سے جمشید حسن صاحب سے، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ سٹی آف کنگسٹن میں فرسٹ ایور مسلم پاکستانی جو ہے وہ کاؤنسلر الیکٹ ہوئے ہیں۔ اس کے حوالے سے ناظرین دیکھا جائے تو 4 نئے پاکستانی کینڈیڈیٹس اس مرتبہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ ملائکہ غوث صاحبہ اور ندیم محمود صاحب جو ہے وہ ٹورانٹو میں اسکول بورڈ ٹرسٹی کی پوزیشن پہ کامیاب ہوئے۔ جسٹ ٹو سمرائز، 3 ہمارے ریجنل کاؤنسلرز ہو گئے ناظرین، 3 ہمارے کاؤنسلرز ہیں اور 2 ہمارے اسکول بورڈ ٹرسٹیز ہیں۔ اگر آپ ان کو سم اپ کر لیں تو 8 پاکستانی جو ہے وہ اس بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے اسکول ٹرسٹی اور 4 نئے کاؤنسلرز پہلی مرتبہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کہ جو ہم میچورٹی کرو کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ وہ کامیابیاں ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے شو میں ناظرین ہم نے ان میں سے 2 کینڈیڈیٹس جو کامیاب ہوئے ان کو ہم نے دعوت دی ہے، ان سے آپ کی بات کروائیں گے، وہ کون ہیں، ان کی جرنی کیا ہے، کن مشکلات کا ان کو سامنا تھا، اور اب یہ کس طرح سے اپنے فرائض کو انجام دیں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سیمی اعجاز صاحب جو ریجنل کاؤنسلر کی سیٹ انہوں نے جیتی ہے فرام ٹاؤن آف ملٹن وارڈ 3۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سو مچ، وعلیکم السلام اویس بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ، اور آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی اس کامیابی پہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ شو میں آج موجود ہیں ویا ویڈیو لنک جناب جمشید حسن صاحب جو جمی حسن کے نام سے مشہور ہیں فرام سٹی آف کنگسٹن۔ جمشید صاحب، آپ کو بھی مبارک ہو اور شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ یاد کرنے کا، اچھا لگا آپ کے ساتھ سٹنگ ہوگی اور بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ تو کم تھا، لیکن پاکستانیوں نے ریکارڈز قائم کیے ہیں، جس میں سے جمشید صاحب ایک جو بڑا ریکارڈ ہے وہ آپ کے سہرے پہ جاتا ہے۔ سٹی آف کنگسٹن جو ناظرین ٹورانٹو کا ایسٹرن سبرب ہے، سبرب تو نہیں کہا جائے گا، ایسٹرن شہر ہے 2-2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ، وہاں پہ جمشید صاحب نے یہ مارکہ کیا ہے کہ پہلا پاکستانی کامیاب ہوئے۔ جمشید صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اور اپنی جو ہے وہ کس پرپس کے تحت آپ نے الیکشن لڑا تھا۔ بہت شکریہ ویس بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا، انوائٹ کرنے کا۔ تو جرنی کوئی اتنی آسان نہیں تھی اس شہر میں جہاں پر 100% جو پاپولیشن ہے وہ وائٹ پاپولیشن ہے، اینڈ دس سٹی ہیز بین فرسٹ اناؤنس کیپٹل۔ تو یہاں پر بہت مشکل تھا، کمیونٹی بالکل نہیں تھی۔ جب میں 2003 میں یہاں شفٹ ہوا ایز اے فرینچائز اونر، میں نے بزنس خریدا تھا پیزا سے، تو اس سلسلے میں یہاں آیا تھا۔
جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ شہر بہت چھوٹا ہے، اس میں بہت ساری اپرچونٹی ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر. آئی تھنک 10-15 فیملیز ہوں گی، وہ بھی ایک دوسرے کو نظر کم ہی آتے تھے. بٹ اینی وے اس میں کوئی پلان نہیں تھا، پری پلان نہیں تھا کہ میں کبھی اس فیلڈ میں آؤں گا. لیکن جو میں نے یہاں رہنا شروع کیا، آئی آلویز ہیو اے ڈریم ٹو لیو ڈفرینٹلی. اسی لیے میں نے اپنا کنٹری چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، تو ایک ڈفرینٹ زندگی گزارنے کے لیے میں یہاں پہنچا. تو اس سفر کے لیے مجھے چاہیے تھا کہ میں اسٹینڈ آؤٹ دا وے آئی وانٹ ٹو بی. سو اس سٹی نے مجھے بہت کچھ دیا بزنس وائز، کنٹریبیوٹڈ اے لاٹ انٹو مائی فیملی لائف، مائی بزنس لائف، مائی پولیٹیکل لائف. تو 12 سال پہلے جب میں نے دیکھا کہ بھائی آئی ایم اس میں اسکوپ ہے اور مجھے کچھ کرنا چاہیے کمیونٹی کے لیے، ہم یہاں پر ہیں اچھی زندگی کے لیے. تو اچھی زندگی کیا ہے میرے لیے کہ بھائی آپ کو جہاں آپ رہ رہے ہیں جس کمیونٹی میں، وہ لوگ آپ کو جانیں، آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں، اچھا پہچانیں آپ کو. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپرچونسٹ ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں آتے ہیں اور جابیں لے لیتے ہیں اور بزنس لے لیتے ہیں. I want to be the one of the contributor. And I always believe that we are not the opportunist. Every immigrant come here, they're not opportunists. They are contributors. So everyone is contributing differently into this society. تو میرا بھی یہی خیال تھا. تو میرے پاس بزنس تھا، تو میں نے اپنے بزنس کے تھرو دیکھا کہ اس شہر کو، اس کمیونٹی کو کیا ضرورت ہے. یہاں پر ہوملیس کا بہت ایشو تھا، جو وولنریبل پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ کام کرنے والا تھا. تو میں اس سیکٹر میں نکلا. تو میں نے آہستہ آہستہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کینیڈا ایسوسیشن، اسلامک سوسائٹی آف کنگسٹن کے ساتھ مل کے، اور جو ہمارے یہاں پر پائنیئر تھے ان کی جو انہوں نے مجھے گائیڈ لائن دی اور انہوں نے جو مجھے پروموٹ کیا، انہوں نے جو مجھے ہیلپ کیا، اس کے ذریعے سے میں دوسری طرف نکل گیا. تو دوسری کمیونٹی میں نے کام کرنا شروع کیا. تو آئی ایم پروموٹنگ ڈائیورسٹی, انکلوژن اینڈ ایکویٹی ان دس سٹی فرام لاسٹ 12 ایئرس. تو بس ایسے چلتے میں نے دیکھا کہ یہاں اپرچونٹی ہے. تو اس دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم to be influential and give back to your community and the community at large. اور اسپیشلی یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے, جہاں ہمارے بہت سارے رائٹس ہیں ایز اے کینیڈین. یہ ایک مین رسپانسبلٹی ہے جس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو it's just being a good citizen, proud Canadian, I thought this is my responsibility to take step to this direction. And alhamdulillah میں نے لینڈ سلائڈ وکٹری لی ہے. جو میرے مقابلے میں تھا آدمی, وہ پہلے کاؤنسلر رہ چکا ہے, 2 دفعہ میئر کا الیکشن لڑ چکا ہے, اور میری اپنی جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 99.9% دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں, میری اپنی کمیونٹی کے لوگ بہت کم ہیں. ایون دوسرے امیگرینٹ جو کمیونٹیز ہیں ان کے بھی بہت سارے, میکسیمم آئی تھنک آئی ول ہیو اباؤٹ. اوکے سیمی, وائی ڈونٹ یو ٹیل می دس کہ ہم لوگ جو ہے وہ موسٹ پیپل لک فار شارٹ کٹس, یس رائٹ. ابھی جیسے جمی صاحب نے بھی کہا, ہی آلسو رین ان 2018, یو رین ان 2018, but you never gave up, right? No. تو کیا ہونا چاہیے, what should we, how shall we carry ourselves, right? So I think دیکھیں there is 2 approaches to it. پہلی اپروچ تو یہ ہے کہ موسٹلی جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں they don't even know why. The reason why people don't get to that performance level is آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, تو you don't get to that performance level. Right. اور دوسرا, اگر آپ کو پتہ ہے تو you get to the level کہ آپ ایک بار رن کرتے ہیں, ہار جاتے ہیں, اور پھر دوبارہ رن نہیں کرتے. You know what I mean? وہ ایسے ہو گیا نا کہ آپ نے ایک کرکٹ میچ کھیلا, آپ ہار گئے, آپ نے کرکٹ ہی چھوڑ دی, ہار گئے اور بھاگ گئے. ایگزیکٹلی. وہ کتنے کرکٹ میچ کھیلے ہوں گے ایک پروفیشنل نے جہاں پہ اس کی ان سوئنگ صحیح ہوئی ہوگی, جیت تک پہنچنے کا سفر تو مشکل والا ہے. یا اس کی جو کور ڈرائیو ہے وہ کتنے میچز کھیلنے ہوں گے اس کو کہ وہ کہے اب میری کور ڈرائیو جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آپ کور ڈرائیو کریے, ان سوئنگ کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو آپ پریکٹس کریں. اور جو جمی نے اور آئی گیس میں نے 2018 سے ابھی تک ہے وہ یہی ہے کہ جو 2018 میں آپ کا میچ ہوا, 18 سے لے کے اپ ٹو 2022 آپ نے نیٹ پریکٹس کرنی ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ٹیم کیسے بنانی ہے, آپ نے پیسے کیسے ریز کرنے ہیں, آپ کو کوئی پیسے دے گا بھی کہ نہیں دے گا, آپ کے لیے لوگ ڈور ناکنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو وہ جو آپ ایک ٹیم بنا رہے ہیں ایز اے کیپٹن, وہ ٹیم زیادہ امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی لوگ وہ جو ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے ایک الیکشن لڑنے کا, وہ بلڈ نہیں کر پاتے. That would be my 2 cents کہ اگر آپ بلڈ نہیں کر پا رہے وہ انفراسٹرکچر جو آپ کو ضرورت ہے الیکشن لڑنے کے لیے, اس کے اندر فنڈرز ہیں, اس کے اندر آپ کی ٹیم ہے, کیمپین مینیجر ہے,
ڈیٹا کا بندہ ہے, ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے جو ٹوگیدر بناتا ہے سیمی اعجاز کو. اگر وہ سیمی اعجاز خود سارے کام کرنا شروع کر دے تو سیمی اعجاز نہیں بن سکے. مطلب میں بالنگ بھی کر رہا ہوں, بیٹنگ بھی کر رہا ہوں, وکٹ کیپنگ بھی اٹس ناٹ گونا ورک. اٹس ناٹ گونا ورک. بڑی اچھی بات کی. ناظرین یہاں پہ ہم ایک کوئک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. پہلے سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں, کیسے کامیاب ہوئے. اب اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے, اب یہ تو ہو گیا, آپ کاؤنسلر تو بن گئے, ریجنل کاؤنسلر تو بن گئے, اب آگے کیا ہونے والا ہے, اب ان کے کندھوں پہ آ رہی ہے ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو یہ کیسے نبھائیں گے. ناظرین یہ جاننے کے لیے بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کے بڑے صوبے اونٹاریو میں جو میونسپل الیکشنز ہوئے اکتوبر کی 24 تاریخ کو. ان الیکشنز کے بعد جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی نے نئے ریکارڈز قائم کیے, جس کے نتیجے میں جمی حسن صاحب, جمشید حسن صاحب سٹی آف کنگسٹن سے پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی مسلم امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ کاؤنسل میں بیٹھیں گے. ساتھ ہی ساتھ عاصمہ ملک صاحبہ ٹورانٹو, جی ہاں بہت بڑا شہر ہے, ظاہر ہے کینیڈا کی پہچان ٹورانٹو, پہلی مرتبہ کوئی پاکستانی کینڈیڈیٹ ٹورانٹو کی کاؤنسل میں جا کے بیٹھے گا, وہ کامیاب ہوئی. ساتھ ہی ساتھ سیمی اعجاز صاحب جو ہے وہ ریجنل کاؤنسلر بنے, ان کی بھی پہلی مرتبہ جیت ہے. عادل خلقی بھی پہلی مرتبہ کاؤنسلر بنے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے 6 لوگ جو ہے وہ مختلف شہروں میں سٹی کاؤنسل میں جا کے بیٹھیں گے, اور 2 ہمارے اسکول بورڈ ٹرسٹیز کامیاب ہوئے ہیں ٹورانٹو سے. تو 8 لوگ, یعنی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کینیڈا میں جو رہنے والے ہیں تیزی کے ساتھ اپنے سیاسی سفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سیمی اعجاز صاحب سے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور جمی حسن صاحب جن کی جمی ہو گئی ہے کنگسٹن کے شہر میں, وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں. جمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب یہ ذمہ داری تو آ گئی آپ کے کندھے پہ, الیکشن جیتنے کے بعد اگلے دن مبارکبادیں ریسیو کرنے کے بعد اس وقت کیا پوزیشن آپ کی چل رہی ہے؟ ظاہر ہے آپ کا اوتھ بھی ہونا ہے, کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اویس بھائی اوتھ تو ابھی ہوگا انشاءاللہ 22 کو. ابھی ہماری جو ہے وہ ٹریننگ چل رہی ہے, اورینٹیشن چل رہی ہیں, میٹنگیں چل رہی ہیں سٹی سٹاف کے ساتھ, جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں, کمشنرز ہیں, مینیجرز ہیں سٹی کے, اور اس کے علاوہ وہ جو سٹی کے جو ایسٹس ہیں ان کے ٹور ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بھی چل رہے ہیں. ذمہ دار یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے عزت عطا کیا. آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں اپنی کمیونٹی کو بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, اینڈ ناٹ اونلی دیٹ آئی ایم اے فرسٹ ایشین ایز ویل, نان بورن ایشین who got elected to in the history of Kingston. تو اس سے بہت بڑی ذمہ داری ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی کنیڈین, آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی کنگسٹونین. بہت شکریہ میری کمیونٹی کا, اسلامک کمیونٹی کا, پاکستانی کمیونٹی کا, انہوں نے مجھے پروموٹ کیا, مجھے ہیلپ کیا. اور اسپیشلی وہ جو لوگ ہماری زندگی میں جو کنگسٹن میں سب سے پہلے آئے تھے, ان میں چند ایک کا جو ہے میں نام لینا ضروری سمجھوں گا. ان میں انور خان صاحب ہیں جنہوں نے یہاں آ کے پاکستانی کمیونٹی کی بنیاد رکھی, صلاح الدین صاحب ہیں, علی رضا خان صاحب ہیں, ان کے بعد پھر جو ہے عطا الرحمان صاحب, سید صاحب, انہوں نے پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کو آگے بڑھایا اور ہمیں انسپائر کیا اور ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ ہموار کیے. تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہے مجھ سے, بینگ ناٹ اونلی پاکستانی بٹ بینگ اے کمیونٹی ممبر. Everyone who voted for me, they are expecting me to be very effective. اور میں اپنے رب سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ جو میں نے اپنے لوگوں سے, جو اپنے سپورٹر تھے, ووٹر تھے, ان سے جو وعدے کیے ہیں مجھے ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا. It is a difficult journey for me because it's the first time I'm learning. I'm sitting with the majority of other community counselors. Many of them they were very experienced, well educated. میں ایک سادہ سا بندہ ہوں, سمپلی گریجویٹ کیا ہوا پاکستان سے, آوارہ گر تھا, گلیوں میں گھومنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہاں سے یہاں لا کے بٹھا دیا, اور اتنی عزت دی کہ آج کنگسٹن میں ہر کنگسٹونین جو ہے وہ چاہے گورا ہے, چاہے کالا ہے, چاہے وہ یا مجھے میرے نام سے جانتا ہے, یا میرے فیس سے جانتا ہے, کوئی مجھے بزنس سے جانتا ہے, کوئی میرے کام سے جانتا ہے. تو اٹ از اے ہیوج رسپانسبلٹی آن مائی شولڈر. اور کچھ میں نروس بھی ہوں, بٹ آئی ایم ویری پراؤڈ اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ دین انشاءاللہ آئی ول بی ایبل ٹو achieve the goals, and I will not disappoint my community, my people, or my supporter in my district. Things that need to be done in our city is the biggest issue is the homelessness, is housing crisis, and environment, economic after the pandemic. Every country, every city is been suffering that. So isme
It's a lot of work to do, but alhamdulillah I am fully confident کہ اگر اللہ پاک مجھے یہاں تک لے کے آیا ہے تو آگے بھی وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آگے بھی مجھے ہمت دے گا کہ میں اپنے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں. Quickly I want to say thank you to my family, my wife, my children who manage my campaign and their friends from high school. جیسے سیمی بھائی نے بولا کہ یہ بہت ضروری ہے بچوں کو انوالو کرنا, اور میرے ساتھ بھی جو میری ٹیم تھی ان میں میجورٹی ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہی تھے. اپنی کمیونٹی نے بھی مجھے سپورٹ کیا فائنینشلی, بٹ فزیکلی اتنا سپورٹ مجھے نہیں ملا جتنا مجھے ملنا چاہیے تھا. لیکن الحمدللہ ہم یہاں پر یونائٹیڈ ہیں ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, وی آر ویری یونائٹیڈ. اینڈ میں بہت سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تھرو دس پلیٹ فارم, اسپیشلی میرے جو والنٹیئر تھے, میرے جو سپورٹر ہیں, جو ووٹر ہیں, اینڈ سٹی آف کنگسٹن اسپیشلی آل دی کنگسٹونین ہو ٹرسٹڈ می and who put their faith in me, and I promise that I will not try to disappoint them. بالکل ٹھیک ہے. کوئکلی یہ بتائیں کہ سیالکوٹ میں بھی بلے بلے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ سیالکوٹ میں میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں, پتا بھی نہیں چلا. فرینڈ جاننے والے ہیں, جو میری فیملی ہے وہاں پر. یہ مجھے بچپن سے یہ میرا پیشن ہے کمیونٹی میں کام کرنا, اور آئی آلویز وانٹ ٹو میک دا ڈفرنس ان پیپلز لائف, برنگ اسمائل آن دیئر فیس. جب سے میں مڈل اسکول سے تھا تب سے میں چیریٹی میں کام کرتا تھا. تو I lost my both parents. I was foster child. So my foster mother is still living, and she was مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ہر روز تسبیح پڑھتی ہے, ہر روز آیت کریمہ پڑھتی ہے, اور میرے لیے دعائیں کرتی ہے کہ بلکہ وہ 2 دن پہلے ہی مجھے کال کرتی تھی, صبح 5 بجے کال کر اٹھا دیتی تھی کہ الیکشن کا کیا بنا. میں کہا امی ابھی تو الیکشن 3 دن کے بعد ہے. تو it's a huge happiness and a pride in my family and my friend Pakistan too. ٹھیک ہو گیا. سیمی بھائی آپ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ رسپانسبلٹی آ گئی ہے, so what are you envisioning and what's your roadmap? So, it's a great question, and our oath is November 21st in Milton, and then in the region it's December 7th. Gives me the opportunity to start catching up on things, to start to understand that we always talk about job creation, we always talk about promoting local business, large business. What's happening? So what's happening right now, and what we've come to know, is that we're at 142,000 people right now. In 2026, there's going to be 170,976. Okay. That's a massive jump. So 100 and? Right, we're at 142. Okay. We're going to go to about 171 ٹھیک ہے in 2026. That's a massive jump, right? It is. It's a constant jump. Yeah. And so we're seeing there's going to be houses, there's going to be new faces. 24% of Milton's population is under 14 years of age. So my priorities have to align with, yes, we have to do things for our growing community. For example, bringing Laura University and Conestoga College. With that, providing office space in that Milton Education Village, because that's something that we always talk about. I want to start something, but nothing is available in Milton. Where do we do to it? be able to promote jobs, we need to build the business infrastructure. Right? And so right now what's happening residential wise is that a lot of our tax collection is residential. We need to start to balance our commercial so we can collect more tax, higher tax, so we can spend that money onto our residents. So the learning has been great so far, and I'm just trying to squeeze as much as I can in prior to being sworn in, because once we're sworn in, it's go, go, go. It's time to deliver. But you can't deliver if you don't know what you're trying to deliver. Absolutely. You need to have that realization. Right. تو مجھے آپ اس ٹوکن پہ یہ بھی بتائیں سیمی, چونکہ یہ this is the most difficult election, right? Yes. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اب ہم already complication اور create کر رہے ہیں, counselor versus regional counselor. Yes. آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ council کا oath اٹھائیں گے اور پھر آپ region کا oath اٹھائیں گے. تو are you a counselor as well as a regional counselor? Yes. Help us understand, ہمارے لوگوں کو سمجھائیں. Basically, ایک وارڈ میں, ملٹن میں اور اوکویل میں جی 2 کاؤنسلرز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ٹاؤن کاؤنسلر ہے اور ایک ریجنل کاؤنسلر ہے. ٹھیک. لیکن جو ریجنل کاؤنسلر ہے وہ ٹاؤن کاؤنسلر بھی ہے. تو میرا ووٹ اور جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہے اس کا ووٹ 1-1 ہے ٹاؤن میں. اوکے, سو 2 ووٹس ہیں وہ. 2 ووٹس ایک حلقے سے. رائٹ. جب ریجن پہ چلا جاتا ہوں تو وہاں پہ جو میرے ٹاؤن کاؤنسلر وہ میرے ساتھ نہیں ہے. رائٹ. وہاں پہ میرے ساتھ ہے میئر, لیکن وہ ایز اے میئر نہیں ہے,
وہ ایز اے ریجنل کاؤنسلر ہے. اوکے. جو میئر ہے وہ بھی ریجنل کاؤنسلر ہے. اور ریجنل کاؤنسلر تو ہے ہی ریجنل. ہاں جی. تو ٹاؤن پہ میری پوزیشن ٹاؤن ہے, میئر کی میئر ہے. جیسے ہم ریجنل پہ چلے جاتے ہیں تو ہم دونوں ریجنل کاؤنسلرز ہیں. ٹھیک ہے. ہم بیٹھتے ہیں گیری کار اور کوئی 24 لوگ ہوتے ہیں, اس میں آپ کے اوکویل کے ریجنل کاؤنسلرز ہیں, تو اس میں سے وہ جو 7 اوکویل کے ہیں وہ اٹھ کے ریجن پہ بھی جاتے ہیں, ٹاؤن پہ بیٹھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایڈیشنل 7 ٹاؤن پہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو ریجن کی جب آپ بات کرتے ہیں, جیسے ہالٹن ریجن ہے, جی, پیل ریجن ہے, ہم سنتے ہیں پیل پولیس ہو گئی جی, یا ہالٹن ریجنل پولیس ہو گئی, جی, تو اس ٹائپ کی جو میٹرز ہیں جو ریجن ہینڈل کرتا ہے, ہالٹن پولیس ہمارے ساتھ ہے, وہ آپ کے ڈیسیجن میں ہے, یعنی آپ لوگ کہ کتنا ان کو منی دینا ہے, ٹھیک ہے, کتنا نہیں دینا, کتنا ان کو فیسلٹی دینی ہے, کتنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, ریسورسز کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, سارا ریجن کے تھرو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہوگی. جیمی صاحب, ہم جو ہے وہ اپنے شو کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں, جاتے ہوئے آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے ناظرین سے؟ میں سب سے اپنے جو بھی پاکستانی آپ کے ویورز ہیں وہ اور ان کے جاننے والے جو ہیں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اگر بہتر زندگی یہاں گزارنی ہے تو ہمیں اسٹرانگلی پولیٹیکل انفلوئنشل ہونا چاہیے. اور وہ کس طرح ہم ہو سکتے ہیں؟ جب ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اپنے گھر سے اپنے بچوں سے بڑھ کر دوسری کمیونٹی کے لیے بھی سوچیں, باہر نکلیں, انوالو ہو جائیں, والنٹیئر ورک کریں, لوگوں سے ملیں, کمپین میں حصہ لیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہم پاکستان ہمیں لیک آف یونٹی ہے, ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمیں یونٹی کیسے پیدا کرنی ہے. جو آپ کی کمیونٹی میں, آپ کے نیبرہڈ میں, آپ کے گلی محلے میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو آگے آنے میں مدد کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, تاکہ جو ہمارا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے دوسری قومیں جو ہیں, جو دوسری ایتھنک کمیونٹیز ہیں وہ بہت آگے ہیں اور ہم پولیٹیکلی بہت پیچھے ہیں. ہماری کوئی اتنی سے نہیں ہے. آپ جس ریجن میں بھی رہیں, جس سٹی میں بھی رہیں, جس آپ محلے میں بھی رہیں, آپ کی کوئی نہیں سنے گا جب تک آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. اور انفلوئنس تب ہوگا جب آپ یونائٹڈ ہوں گے. تو یونائٹڈ ہو کے آپ اکٹھا کام کریں. اپنی کمیونٹی کے علاوہ جو دوسری کمیونٹی ہے جس محلے شہر میں رہتے ہیں آپ ان میں بھی انوالو ہوں. اپنے بچوں کو ٹرین کریں. یہ ملک آپ کے بچوں کا ہے. میں اپنے لیے یہاں نہیں آیا, میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو گرینڈ چلڈرن ان کے لیے آیا ہوں. تو مجھے یہ سوچنا ہے, میں اس طرح کام کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے لیے ان کے واسطے ایک بڑا گھر, بڑا بینک بیلنس چھوڑنا ضروری نہیں ہے, بزنس بلڈ کرنا ضروری نہیں ہے. میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک ایسی سوسائٹی دے کے جاؤں جس میں وہ عزت کے ساتھ سانس لے سکیں, جہاں وہ پرائڈ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے گرینڈ فادر یہاں آئے تھے, انہوں نے کیا کیا کیا. لوگ ان کو بولیں کہ یور گرینڈ فادر واز اے گریٹ مین, not your grandfather was a rich man. So please be united, get out, get involved and help each other. بالکل بالکل, بہت شکریہ. سیمی صاحب, what would you say towards the end in brief? Well, I just want to thank our community. ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ملٹن میں there's ایک opposition نہیں مجھے ملا. Very good. It was honestly one of the nicest united Pakistani community I have ever seen. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ ایک ہے کہ جی ووٹ نہیں ڈالتے ملٹن میں, میرے حلقے میں, ملٹن میں نہیں, جو وارڈ 3 ہے وہاں پہ ڈلے ہیں. جو ہمارا پاکستانی وارڈ 3 میں رہتا ہے اس کو آپ انسپائر کرو, موٹیویٹ کرو, اس کو اہمیت دکھاؤ اور اس کو جی دیکھیں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے اور آپ کا ووٹ ایک رائٹ ہے اور آپ اپنا ووٹ ضائع نہیں کر رہے. اگر آپ ان کو بلیو کروا دو, ان کو ایک کانفیڈنس میں لے لو, تو یہ پاکستانی جو ہے نا, اس کا 7 فیملی ممبر ہوں گے نا, 7 کے ساتھ نکلیں گے. میرے لیے 7 کے ساتھ نکلے ہیں. تو آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو آور کمیونٹی اینڈ کمیونٹی ایز اے ہول. اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہم ون پرٹیکولر کمیونٹی کے اوپر الیکشن نہیں جیت سکتے, لیکن بینگ اے پاکستانی I need my community. You know what I mean? Without my community, we probably would have lost. We probably would have lost. Yes. بہت بہت شکریہ سیمی اینڈ جیمی حسن, آپ دونوں کا آج ہمیں اپنا وقت دینے کا, اور آپ کے ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک ہو. ناظرین, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بلدیاتی انتخابات جو اونٹیریو میں ہوئے پچھلے مہینے, اس کے نتیجے میں ہماری کمیونٹی کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر سے بلند کر دیا ان لوگوں کے ذریعے کہ جنہوں نے اس چیز کو سوچا اور اپنے نام بیلٹ پہ ڈالے. نام بیلٹ پہ ڈالنا ناظرین شاید کچھ کے لیے بہت آسان ہوگا, لیکن یہ انتہائی مشکل کام ہے. اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا,
اپنے نام کو بیلٹ پہ ڈالنا، لوگوں کو بتانا اور اس کے بعد ان تمام مشکلات سے گزرنا جس کا سیمی نے اور جمی صاحب نے اظہار کیا کہ 2018 میں بھی الیکشن لڑے، لوگوں سے آپ کو چندہ بھی مانگنا پڑتا ہے، ان کا ٹائم بھی مانگنا پڑتا ہے، دروازے بھی کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، لوگوں کو کنونس بھی کرنا پڑتا ہے کہ ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے اور مجھے ووٹ کیوں ڈالا جائے۔ ان تمام جو ہے وہ ایفرٹس جو انہوں نے کی ہیں، اس محنت کے نتیجے میں آج اللہ نے ہمیں یہ ثمر عطا کیا ہے کہ ان جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے ہماری کمیونٹی کی پہچان کینیڈا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا، 3 خواتین، 2 ریجنل کاؤنسلر، 1 کاؤنسلر اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 3 ہمارے جو ہے وہ کاؤنسلر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے اور 2 اسکول بورڈ ٹرسٹی کے ممبرز الیکٹ ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی جیت ہے ہماری کمیونٹی کے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں وہ کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور ہم اپنے رب کا شکر گزار بنے، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ ہمت بھی دے، وہ جذبہ بھی دے، وہ طاقت بھی دے کہ یہ اپنے تمام تر وعدوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔